بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ بے شک انسان پر زمانے کا ایک ایسا وقت بھی گزر چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ تھا۔ بے شک ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا فرمایا، جسے ہم تولد تک ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف پلٹتے اور جانچتے رہتے ہیں، پس ہم نے اسے ترتیب سے سننے والا پھر دیکھنے والا بنایا۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا۔ بے شک ہم نے اسے حق و باطل میں تمیز کرنے کے لیے شعور و بصیرت کی راہ بھی دکھا دی۔ اب خواہ وہ شکر گزار ہو جائے یا نا شکر گزار رہے، بے شک ہم نے کافروں کے لیے پاؤں کی زنجیریں اور گردن کے طوق اور دوزخ کی دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ بے شک مخلص اطاعت گزار شراب طہور کے ایسے جام پئیں گے جس میں خوشبو، رنگت اور لذت بڑھانے کے لیے کافور کی آمیزش ہوگی۔ کافور جنت کا ایک چشمہ ہے جس سے خاص بندگان خدا یعنی اولیاء اللہ پیا کریں گے، اور جہاں چاہیں گے دوسروں کو پلانے کے لیے اسے چھوٹی چھوٹی نہروں کی شکل میں بہا کر بھی لے جائیں گے۔ یہ بندگان خاص وہ ہیں جو اپنی نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی خوب پھیل جانے والی ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا۔ اور اپنا کھانا اللہ کی محبت میں خود اس کی طلب و حاجت ہونے کے باوجود ایثاراً محتاج کو اور یتیم کو اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تو محض اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، نہ تم سے کسی بدلہ کے خواستگار ہیں اور نہ شکر گزاری کے خواہش مند ہیں۔ ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کا خوف رہتا ہے جو چہروں کو نہایت سیاہ اور بدنما کر دینے والا ہے، پس اللہ انہیں خوف الہی کے سبب سے اس دن کی سختی سے بچا لے گا اور انہیں چہروں پر رونق و تازگی اور دلوں میں سرور و مسرت بخشے گا اور اس بات کے عوض کہ انہوں نے صبر کیا ہے رہنے کو جنت اور پہننے کو ریشمی پوشاک عطا کرے گا۔ یہ لوگ اس میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ وہاں دھوپ کی تپش پائیں گے
اور نہ سردی کی شدت۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ وَكَانَتْ قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا وكان مزاجها زنجبيلا عينا وفيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا۔ اور جنت کے درختوں کے سائے ان پر جھک رہے ہوں گے اور ان کے میووں کے گچھے جھک کر لٹک رہے ہوں گے اور خدام ان کے گرد چاندی کے برتن اور صاف ستھرے شیشے کے گلاس لیے پھرتے ہوں گے اور شیشے بھی چاندی کے بنے ہوں گے جنہیں انہوں نے ہر ایک کی طلب کے مطابق ٹھیک ٹھیک اندازے سے بھرا ہوگا اور انہیں وہاں شراب طہور کے ایسے جام پلائے جائیں گے جن میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی۔ زنجبیل اس جنت میں ایک ایسا چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل رکھا گیا ہے اور ان کے ارد گرد ایسے معصوم بچے گھومتے رہیں گے جو ہمیشہ اسی حال میں رہیں گے۔ جب آپ انہیں دیکھیں گے تو انہیں بکھرے ہوئے موتی گمان کریں گے اور جب آپ بہشت پر نظر ڈالیں گے تو وہاں کثرت سے نعمتیں اور ہر طرف بڑی سلطنت دیکھیں گے۔ ان کے جسموں پر باریک ریشم کے سبز اور دبیز اطلس کے کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا۔ بے شک یہ تمہارا صلہ ہوگا اور تمہاری محنت مقبول ہو چکی۔ بے شک ہم نے آپ پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا ہے، سو آپ اپنے رب کے حکم کی خاطر صبر جاری رکھیں اور ان میں سے کسی کاذب و گنہگار یا کافر و ناشکر گزار کی بات پر کان نہ دھریں اور صبح و شام اپنے رب کا نام ذکر کیا کریں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور رات کی کچھ گھڑیاں اس کے حضور سجدہ ریزی کیا کریں اور رات کے بقیہ طویل حصہ میں
اس کی تسبیح کیا کریں۔ بے شک یہ طالبان دنیا جلد ملنے والے مفاد کو عزیز رکھتے ہیں اور سخت بھاری دن کی یاد کو اپنے پر سے پشت چھوڑے ہوئے ہیں۔ وہ نہیں سوچتے کہ ہم ہی نے انہیں پیدا فرمایا ہے اور ان کے جوڑ جوڑ کو مضبوط بنایا ہے، اور ہم جب چاہیں انہیں جیسے لوگوں سے بدل ڈالیں۔ بے شک یہ قرآن نصیحت ہے، سو جو کوئی چاہے اپنے رب کی طرف پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے، اور تم خود کچھ نہیں چاہ سکتے سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے دائرے میں داخل فرما لیتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔